Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، غم و اندوہ میں ڈوبی دنیا، خلیفہ چہارم شیر خدا کی رحلت پر گریہ و زاری کرتے ہوئے بسیرے کی تیاریوں میں مصروف ہوئے تو سیدہ کے لال ایک باغ میں چلے گئے جہاں پر کھجوروں کے جھنڈ چھائے ہوئے تھے اور ہوا کل من علیہا فان کا نقارہ بجا رہی تھی۔ باغ کا مالک عقیدت کے قدموں سے آگے بڑھا اور محبت کے ہاتھوں سے تھوڑی سی کھجوریں پیش کی۔ دامن شب لمحہ بلمحہ وسیع ہو رہا تھا اور شام کی سیاہی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ شہزادوں نے روزہ افطار کیا، نماز مغرب ادا کر کے چلنے کا قصد کیا تو مالک نے کہا، یہ تھوڑی کھجوریں شہزادیوں کے واسطے قبول فرما لیجئے اور جلدی کیجئے کہ علی کی یتیم بچیاں آج کھجوروں سے روزہ کھولیں۔ گھر میں اللہ کے نام کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ امام حسن نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، خدا تیرے باغ میں برکت دے کہ تو ہم یتیم بچوں پر باپ کے بعد اتنی شفقت کر رہا ہے۔ مالک رو کر قدموں پر گر پڑا اور کہا، یہ سب آپ ہی کا طفیل ہے کہ یہاں جو بھی موجود ہے یہ سب آپ ہی کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ شہزادو، مجھے اجازت دو کہ تمہارے قدموں پر نثار ہو جاؤں۔ ہمارے دکھ سکھ بنانے والا، ہماری مصیبت میں کام آنے والا اور میری ماں کے ساتھ رونے والا تمہارا باپ اور ہمارا مولا علی تھا۔ آؤ میرے قریب آؤ، قربان ہو جاؤں ان قدموں پر۔ دونوں شہزادے روتے رہے اور کھجوریں لے کر آگے بڑھے تو ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں خاک اڑ رہی تھی اور ریگ کے تودے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ اس ریگستان میں جہاں آدمی نہ آدم ذات، ہر سمت سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہو کا اندھیرا ریگ کے سفید ذروں پر غالب تھا۔ آسمان کے تارے یتیمان علی کی خاموش رفتار پر رو رہے تھے کہ گرم ہوا کا ایک جھونکا ان کے کانوں میں کسی انسان کی ایسی صدا لایا جو درد و کرب میں ڈوبی ہوئی تھی۔ خاموش کھڑے تھے کہ ہوا نے کانوں میں پھر وہی آواز پہنچائی، کسی کے کراہنے کی آواز ہے۔ دل بھر آیا اور کہنے لگے، کسی بدنصیب کی آواز ہے جو شدت درد سے رو رہا ہے، چلو اس کے پاس چلیں اور اس کی مدد کریں۔ دوستو، اندھیری رات، ہو کا عالم ہاتھ کو ہاتھ نہ سجھائی دیتا تھا۔ ہائے کی آواز رہ رہ کر اور آہ کا نعرہ تھم تھم کر کانوں میں آ رہا تھا۔ اسی آواز پر روانہ ہوئے جو محبوب کی یاد میں تڑپ تڑپ کر اس میدان میں گونج رہی ہے۔ قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جھوپڑی ہے جس میں ایک شخص پڑا ہوا ہائے ہائے کر رہا ہے اور کسی کو اس درد سے بلاتا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دریافت کیا تو جواب ملا کہ تم لوگ اپنا راستہ لو، میرے زخم پر نمک نہ چھڑکو، میں اپنے دوست اپنے محسن سے جدا ہوں۔ اگر دل میں درد ہے تو ایک بدنصیب پر
جس سے دولت کوسوں دور بھاگتی ہے۔ رحم کر سکتے ہو تو مجھے میرے محبوب تک پہنچا دو۔ شہزادوں نے کہا، انسان کی خدمت ہمارا فرض ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیے اور منزل مقصود کا پتہ دیجیے، سر آنکھوں پر ہم پہنچا دیں گے۔ اتنا سن کر وہ شخص رویا اور کہا، اگر پاؤں ہوتے اور چلنے کی طاقت ہوتی تو تمہاری مدد کا محتاج نہ ہوتا، اگر ہاتھ ہوتے اور اٹھ جانے کی ہمت ہوتی تو تم سے التجا نہ کرتا۔ 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ قدرت مجھ کو ان نعمتوں سے محروم کر چکی، اب میں انسان نہیں، ایک لاشا ہوں۔ اچھا جاؤ، چلے جاؤ۔ متحیر اور ششدر حسنین نے کہا کہ بتائیے کہ وہ دوست کون سا ہے اور کہاں ہم پہنچاویں گے؟ ہم اپنی پشت پر سوار کریں گے اور لے جائیں گے۔ بڈھے بیمار نے رو رو کر کہا، انسانیت کا یہ جوہر میرے دوست پر ختم ہو چکا، اب اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں، میں چند لمحہ میں تمہاری پشت پر وبال ہو جاؤں گا، تم مجھ کو ادھر میں پھینک دو گے اور مجھ کو جو تھوڑی بہت امید اپنے محبوب سے ملنے کی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ میں تم کو کیا بتاؤں، بڈھا ہوں، اس کی صورت دیکھی نہیں، نام اس نے کبھی بتایا نہیں، کیوں کر پتا دوں کہ کون ہے، کہاں رہتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ تم کو میری باتوں کا یقین نہ آئے گا۔ اس زیتون کے درخت پر جو سامنے ہے بسنے والی چڑیاں جب صبح کا اعلان کرتی، وہ انسان فرشتہ مجھے اٹھا کر بٹھاتا اور وضو کراتا، میں اپنے خالق کی عبادت میں مصروف ہو جاتا۔ جب آفتاب کی شدت بڑھتی اور اس کی شعاعیں مجھ پر تیزی کے ساتھ اثر انداز ہوتی تو گود میں اٹھا کر جھوپڑی میں پہنچاتا اور نوالے بنا بنا کر اپنے ہاتھ سے مجھے کھلاتا۔ پھر وہ بڑے میاں بولے، اور میں کیا بتاؤں، ایک ماں کی طرح مجھے گود میں رکھ کر صاف ستھرا کرتا اور میرے سر دباتا اور مجھے وہ سلاتا۔ آ جا میرے دوست، میرے محسن، آ جا، میرے مشفق، میرے غم گسار، آ جا۔ تم سے کیا کہوں کہ وہ کیا تھا، میرے پاؤں دباتا، بیماری میں دوا پلاتا اور صحت میں کھانا کھلاتا۔ آج 3 سال بیت گئے کہ اس ریگستان میں دنیا کی بہترین نعمتیں میرے پیٹ میں پہنچ رہی ہیں، مجھے اس کا نام و نشان تک معلوم نہیں۔ آج 4 روز ہو گئے وہ میرے پاس آیا نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ وہ بیماری میں مجھ کو نہیں بھولا، رنج و الم میں میری خدمت کرتا رہا۔ اب مجھے یقین ہے کہ وہ سخت بیمار ہو گیا ہو، یا گرفتار ہو گیا ہو، یا قید ہو گیا ہو، یا کوئی ایسی مصیبت آئی کہ آنے کے قابل نہ رہا۔ اس کے سوا کچھ نہیں بتا سکتا کہ تم دونوں کی آواز اس کی آواز سے ملتی ہے اور ہوا تمہارے جسم سے اس کی خوشبو لا رہی ہے۔ میرے بچوں، میرے قریب آ جاؤ کہ میں اس کی خوشبو سے مست ہو جاؤں اور تم کو دے کر رخصت کروں۔ شہزادے چیختے ہوئے آگے بڑھے اور فقیر کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کہا، آپ جس کو رو رہے ہیں وہ ہمارے باپ حضرت امیر المؤمنین علی مرتضیٰ تھے رضی اللہ عنہ۔ آج 4تھا دن ہے کہ عبد الرحمن بن ملجم نے ان کو شہید کیا اور ہم انہی کے دفن سے فارغ ہو کر آ رہے ہیں۔ فقیر یہ سن کر بے قرار ہو گیا، تڑپ اٹھا، دونوں بچوں کو کلیجے سے لگا کر
چیخیں مارنے لگا اور کہا مجھ کو قبر پر پہنچا دو کہ اب اس کے بعد زندگی موت سے بدتر ہے۔ شہزادوں نے ہر چند عذر کیا اور التجا کی کہ آپ گھر چلیے، ہماری بہنیں اور ہم آپ کی خدمت اپنا فرض سمجھیں گے۔ بہنیں آپ کو سر آنکھوں پر بٹھائیں گی، مگر رضامند نہ ہوا تو مجبور و لاچار اس کو لے کر قبر پر پہنچے۔ فقیر نے قبر پر فاتحہ پڑھی اور لیٹ کر آہ کی اور بآواز بلند کہا بلا لے آقا، اپنے پاس بلا لے۔ اتنا کہہ کر قبر سے لپٹا اور بس ختم ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ